السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے سبق میں ہم نے 4 حروف پڑھے تھے جو الف، با، تا اور سا تھے۔ انشاءاللہ اس سبق میں ہم اگلے 3 حروف پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں، اور شروع کرنے سے پہلے تعوذ تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق میں جو پہلا حرف ہمارے سامنے ہے وہ ہے جیم۔ جیم جیم، پھر سے پڑھیں جیم۔ جیم کی بناوٹ آدھے دائرے کی طرح ہوتی ہے، ہاف سرکل، اور اس کے ساتھ اس کے درمیان میں ایک نقطہ ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ جیم کی بناوٹ آدھے دائرے یعنی ہاف سرکل کی طرح ہوتی ہے، اور اس کے درمیان میں ایک نقطہ ہوتا ہے۔ یہ جیم کی بناوٹ ہے۔ جیم کو ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ جیم کو ادا کرنے کے لیے زبان کا درمیانی حصہ اور منہ کا اوپر والا حصہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ زبان کا درمیانی حصہ ہے اور یہ منہ کا اوپر والا حصہ ہے۔ تو جیم کی ادائیگی کے لیے، جیم کو ادا کرنے کے لیے زبان کا یہ والا حصہ یعنی درمیانی حصہ اور منہ کا اوپر والا حصہ استعمال ہوتا ہے۔ زبان کا درمیانی حصہ جب منہ کے اوپر والے حصے کے ساتھ جا کر ملتا ہے تو تب جیم ادا ہوتا ہے۔ جیم جیم جیم۔ تو جیم کی ادائیگی کے لیے زبان کے درمیانی حصے کا منہ کے اوپر والے حصے سے ملنا یہ ضروری ہے کہ جب زبان کا درمیانی حصہ منہ کے اوپر والے حصے سے یہاں جا کر ملے گا تو جب جیم صحیح طریقے سے ادا ہوگا۔ اگلا حرف جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ہا۔ ہا ہا، پھر سے پڑھیں ہا۔ ہا کی بناوٹ بھی جیم ہی کی طرح ہے، یعنی ہاف سرکل، بس فرق صرف اتنا ہے کہ جیم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے درمیان میں ایک نقطہ ہوتا ہے، جبکہ ہا اس پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، نہ اس کے درمیان میں، نہ اس کے اوپر، نہ اس کے نیچے۔ ہا بغیر نقطے کے ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے ہا اور جیم میں۔ ہا کو ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے گلے کا درمیانی حصہ، گلے کا درمیانی حصہ، وہاں سے ہا ادا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ایک چیز سمجھ لیں کہ گلے کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک بالکل اوپر والا یعنی منہ کی طرف والا، ایک گلے کا درمیانی حصہ، اور اس کے بعد تیسرا ہے گلے کا سب سے نچلا حصہ سینے کی طرف۔ تو ہا جو ہے وہ گلے کے درمیانی حصے سے ادا کیا جاتا ہے، ہا۔ تو ہا کو پڑھنے کے لیے اور ہا کو ادا کرنے کے لیے گلے کے درمیانی حصے کا استعمال کیا جائے گا، ہا ہا ہا۔ تیسرا حرف جو ہمارے پاس ہے وہ ہے خا۔ خا خا، پھر سے پڑھیں خا۔ خا کی بناوٹ بھی پچھلے حروف یعنی جیم اور ہا جیسی ہے، فرق صرف نقطے کا ہے کہ ہا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، جبکہ جیم اس کے درمیان میں ایک نقطہ ہوتا ہے، جبکہ خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، یہ خا کی پہچان ہے کہ خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ خا کو ادا کیسے کیا جائے گا اور منہ کے کون سے حصے سے خا کو ادا کیا جائے گا؟ تو اس کے لیے گلے کا اوپر والا حصہ یعنی جو منہ کی طرف والا حصہ ہے گلے کا، وہاں سے خا کو ادا کیا جائے گا، خا خا۔ یہاں تصویر میں اس کو واضح کیا ہے کہ یہ گلے کا اوپر والا حصہ ہے، یہاں سے خا کو ادا کیا جائے گا، خا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور سمجھ لیں کہ یہاں پر خا کو سبز رنگ سے لکھا گیا ہے۔ تو جتنے بھی حروف
سبز رنگ سے لکھے ہوئے آئیں گے وہ سارے وہ حروف ہیں کہ جن کو پڑھتے ہوئے آواز کو موٹا کیا جائے گا۔ ایسے 7 حروف ہیں کل کہ جن کو پڑھتے ہوئے آواز کو موٹا کیا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا حرف جو ہے وہ خا ہے، اس وجہ سے اس کو سبز رنگ سے لکھا گیا ہے، اور اسے دوسرے تمام جو حروف ہیں ان سے الگ لکھنے کے لیے اور ان سے الگ بتانے کے لیے اس کو گرین رنگ سے لکھا گیا ہے، خا۔ تو اس سبق میں ہم نے 3 حروف پڑھے۔ سب سے پہلے جیم، ہا، خا۔ پھر ان کی بناوٹ کے بارے میں پڑھا کہ جیم، ہا اور خا تینوں کی بناوٹ ایک جیسی ہے، کہ ان کی جو بناوٹ ہے، ان کو جو لکھا جاتا ہے وہ ہاف سرکل شیپ میں ان کو لکھا جاتا ہے۔ فرق ان تینوں میں صرف نقطوں کا ہے کہ جیم اس کے درمیان میں ایک نقطہ ہوتا ہے، جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، ہا اس کے کوئی نقطہ نہیں ہوتا، اور اس کے بعد تیسرا حرف یعنی خا اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ خا اس کو سبز رنگ میں اس لیے لکھا گیا ہے کہ 7 حروف ایسے ہیں جن کو پڑھتے ہوئے آواز کو موٹا کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک حرف خا ہے، تو اس لیے تاکہ یہ دوسروں سے الگ ہو جائے، جو پتلے پڑھے جانے والے یا باریک پڑھے جانے والے حروف ہیں ان سے الگ ہو جائے، اس لیے اس کو سبز رنگ سے لکھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ان تمام حروف کے بارے میں پڑھا کہ ان کو منہ کے کس حصے سے ادا کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے جیم، کہ جیم کو ادا کیا جائے گا زبان کے درمیانی حصے اور منہ کے اوپر والے حصے کو استعمال کر کے، کہ زبان کا جو درمیانی حصہ ہے یہ والا حصہ، یہ جب منہ کے اوپر والے حصے سے یہاں پر جا کر ملے گا تو وہاں سے جیم ادا ہوگا، جیم جیم۔ ہا کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ہا گلے کے درمیانی حصے سے ادا کیا جائے گا، اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ گلے کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک سب سے اوپر والا حصہ منہ کی طرف والا، ایک گلے کا درمیانی حصہ، اور ایک گلے کا سب سے نچلے والا حصہ جو کہ سینے کی طرف والا ہے۔ اس سے بھی کچھ حروف ادا ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے اسباق میں پڑھیں گے کہ وہاں سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں گلے کے نچلے حصے سے، لیکن ابھی کے لیے ہا جو ہے وہ گلے کے درمیانی حصے سے ادا ہوگا۔ اور اس کے بعد خا کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ خا جو ہے وہ گلے کے سب سے اوپر والے حصے، یعنی جو منہ کی طرف والا حصہ ہے گلے کا، وہاں سے خا ادا ہوگا۔ تو اس سبق میں ہم نے 3 مزید حروف پڑھ لیے۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے 4 حروف پڑھے تھے، الف، با، تا، سا، جبکہ اس سبق میں ہم نے 3 مزید حروف پڑھے، جیم، ہا، خا۔ تو اس طرح 7 حروف ہم نے اب تک پڑھ لیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے اسباق میں ہم مزید حروف بھی پڑھیں گے۔